پاشا صاحب، ظاہر ہے آج بھی پاکستان بار کونسل کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ 9 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے. اس کے علاوہ کہا گیا کہ رضاکارانہ طور پر الگ ہو جائیں. جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب، آج جب سماعت ہوئی تو 3 ججز کے کچھ اعتراضات ہیں. سب سے پہلے جسٹس جمال بندوخیل نے جو سو موٹو پر اعتراضات اٹھائے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر سماعت کل ہونی ہے، پھر باقاعدہ سماعت پیر کو ہونی ہے. اگر یہ چیزیں جاری رہتی ہیں، سماعت ایسے چلتی ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اعتراض اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں، بار نے جب بھی کسی بینچ کی فارمیشن پہ کوئی اعتراض کیا تو خدا نخواستہ ہم جناب چیف جسٹس صاحب کے اختیار کو چیلنج نہیں کرتے. ہم اس ادارے کی بقا کے لیے، اس ادارے کی سلامتی کے لیے اور اس ادارے کی عزت اور توقیر کے لیے ہم اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں ایک صوبائی اسمبلی کا کیس تھا، اس میں 5 ممبرز بینچ تھا. ہم سب پیش ہوئے اور اس میں سپریم کورٹ کے 5 سابق صدور بھی شامل تھے، اور ہم نے جوائنٹلی ریکویسٹ کی تھی کہ محترم چیف جسٹس صاحب آپ اس طرح کریں کہ فل بینچ بنا دیں اور فل بینچ فیصلہ کریں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 3-2 کی ریشو سے وہ فیصلہ آیا اور وہ ابھی تک بھی متنازع ہے. تو سعودی صاحب، جو جسٹس مندوخیل صاحب نے اعتراضات اٹھائے سو موٹو پر، اس کے علاوہ جس طریقے سے سو موٹو لیا گیا، CCPO کا کیس تھا اور پھر موزی چیف جسٹس کو کہہ دیا گیا، اور پھر جو 3 ججز ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس، انہوں نے کہا آپ تو اپنا مائنڈ بتا چکے ہیں، 10A کی خلاف ورزی ہوگی، یہ درست اعتراضات آج آپ کے خیال میں اٹھائے گئے؟ جی دیکھیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے یہ آڈیو لیکس ہوئے وغیرہ، اب اس میں کچھ جو لوگ اس میں تھے انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم شامل تھے، کچھ نے ڈینائی کیا ایٹسیٹرا. بہرحال ایک کنٹروورسی اٹھی. میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ایک جوڈیشری میں ہمارا ایک لیگل میکسم ہوتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن، کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھنا چاہیے. تو اس اصول کے مطابق اگر نقوی صاحب اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے اس کیس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنا کوئی ایشو ہوتا، بلکہ ایک لوگوں کا زیادہ کانفیڈنس، پبلک کا نیچرلی ایک پولیٹیکلی چارج ماحول ہے، لوگوں کا کانفیڈنس جو ہوتا فیصلے پہ، جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ بڑھتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بینچ کو اگر ویسے ہی ایک فل کورٹ بنا دی جاتی یا 9 سینئر موسٹ ججز کی بینچ بنا دی جاتی تو اس سے بھی سپریم کورٹ میں لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ ہوتا، کیونکہ بہرحال پچھلے 4-5 سالوں میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آبجیکشنز اٹھتے ہیں کہ تمام جو سیاسی طور پہ جو امپورٹنٹ سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں وہ صرف 3 یا 4 یا 5 ججز میں ان کو سنتے ہیں، اور باقی جو جج صاحبان ہیں ان کو رینٹ اپیلوں میں اور اس قسم کی جو نارمل روزمرہ کے کیسز ہیں ان کے لیے ریزرو کیا جاتا ہے. تو نیچرلی اس پہ اب جج صاحبان بھی کھل کے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، پبلک میں بھی یہ آبجیکشن ہے، بار میں بھی آبجیکشن ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا ایک نیڈلیس، میں سمجھتا ہوں ایک اون گول ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ لیگل ایشو کو بلا وجہ سیاسی طور پہ متنازع بنا دیا. مگر سعودی صاحب، یہ جو ایبسولوٹ اختیار ہے چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا، اسی کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہر اہم کیس میں اب اعتراض اٹھ رہا ہے. ظاہر ہے ہر اہم کیس کا ایک بڑا بینچ تو نہیں بن سکتا. آپ نے بھی کہا کہ 9 سینئر ترین ہو، مگر وہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا. تو پھر اس اختیار کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو کہ یہ صرف چیف جسٹس کے پاس نہ ہو. سر دیکھیں، بالکل ہونا چاہیے، اور جج صاحبان یہ فل کورٹ میٹنگز میں بھی کہہ رہے ہیں. جی فل کورٹ میٹنگز میں بھی کئی جج صاحبان نے یہ اٹھایا ہے کہ چیف جسٹس کا یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے یہ اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی فل کورٹ بیٹھے، مگر آپ ایک سسٹم بنا دیں کہ اپنا یہ اس نوعیت کے جو کیسز ہیں، اس کیٹیگری کے جو کیسز ہیں، یہ اگلے 3 مہینے یہ 5 ججز سنیں گے، اس کے بعد یہ ججز سنیں گے. روٹیشن سسٹم ڈال دیں، کمپیوٹر کوئی الگوریدم ڈال دیں، ایک رینڈمائز سسٹم ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک تاثر بن جاتا ہے، اور میں نے اس چیز کو سٹڈی بھی کیا کہ پچھلے 5 سال میں نے ڈیٹا نکالا کہ جو بھی پولیٹیکلی سینسٹیو کیسز ہیں، اور نیچرلی اس کلاسیفیکیشن پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون سے ہیں، مگر اس کلاسیفیکیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جج صاحب جو تھے
وہ 73 پولیٹیکلی سینسیٹیو کیسز میں وہ موجود تھے بینچ پہ. ایک جج صاحب جو تھے وہ صرف 9 میں تھے. تو یہ جب اتنی سٹارک ڈسپیرٹی آ جاتی ہے تو پھر لوگ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ صرف یہ لوگ کیوں بیٹھ رہے ہیں. تو اس چیز کو حل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, مگر سیڈلی نیچرلی اس میں جب بھی آپ اپنے ثوابدیدی اختیارات کرٹیل کرتے ہیں, اسٹرکچر کرتے ہیں, تو آپ کی اوور آل پاور ڈیمینش ہوتی ہے, اور ہر چیف جسٹس اس چیز سے پھر اجتناب کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ پاور مینٹین رہے. آپ کیا کہیے گا؟ آپ سمجھتے ہیں پاشا صاحب کہ یہ جو ایبسلیوٹ اختیار ہے چیف جسٹس کا, اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ انہی کے پاس نہ ہو, کیونکہ یہ تو اب اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان میں, اور جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں صلاح الدین صاحب, وہ ظاہر اس بات کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اور اعتراضات اٹھنے لگے ہیں اب تو. میں ایک فکرے میں اس بات کو مکمل کروں گا کہ کیسز کے لیے بینچز تشکیل نہیں دینے چاہیے. بینچ جو ہے وہ کیسز کے لیے ہونے چاہیے. اگر آپ کسی اسپیسیفک کیس کے لیے اسپیسیفک بینچ تشکیل دیں گے تو اس پہ انگلیاں اٹھیں گی, اور یہی جو ہے یہاں پہ الٹا کام چل رہا ہے. میں صلاح الدین بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور ان کی تائید کروں گا کہ بینچز آپ تشکیل دے دیں اور رینڈملی کیسز اس میں فکس ہوں. اب ایک سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جب جو کیسز لگ رہے ہیں وہ یا تو پریمپشن میٹر لگ رہے ہیں یا وہ لگ رہے ہیں رینٹ میٹر, اور انتہائی سینسٹیو کانسٹیٹیوشنل میٹرز جو جن بینچز میں لگتے ہیں ان کا وہ حصہ نہیں ہوتے. نو ڈاؤٹ کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار ہے اور ہم اس کو یہاں بیٹھ کے چیلنج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے, لیکن جو کیسز کی جو فکسیشن ہے وہ بینچز میں یا بینچز کی فکسیشن کیسز کے لیے ہونی چاہیے. یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور صلاح الدین صاحب, یہ جو دوسرا اعتراض ہے اطہر من اللہ صاحب نے, جیسے اطہر من اللہ اور جیسے منصور علی شاہ نے اٹھایا, کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو اسمبلی تحلیل کی گئی, کیا یہاں تک بھی اور یہ سوموٹو میں شامل کرنے کا اندیا بھی دیا آج چیف جسٹس نے, یہ معاملہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کیوں اسمبلیاں تحلیل کی گئی, کیونکہ ظاہر آئین تو اختیار دیتا ہے چیف منسٹر کو, مگر کیا یہاں تک معاملہ جا سکتا ہے اور اس کو دیکھ سکتی ہے عدالت یا ریورس کر سکتی ہے؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں عدالت کو بالکل اس بات کی جڑ تک پہنچنا چاہیے. آپ یہ جو ابھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کیا ہوا ہے, یہ شروع اس لیے ہوا تھا کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ ڈیفیکٹر کے ووٹ جو ہیں وہ نہیں گنے جائیں گے. پھر ان کے حکم کے اوپر پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر لگایا گیا. اس پہ 2 جج صاحبان نے کہا کہ یہ آپ آئین کی تشریح نہیں کر رہے, یہ آپ ری رائٹ کر رہے ہیں. 3 جج صاحبان جس میں چیف جسٹس صاحب اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ری رائٹ کر رہے ہوں گے, ماضی میں بھی ججز نے ری رائٹ کیا ہوا ہے آئین. تو اس فیصلے کے اوپر پھر یہ ایک نیا, جب آپ بیسکلی آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس قسم کی لبرٹیز لیتے ہیں تو پھر ہر ایک فیصلے کے بعد ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ فل کورٹ اس میں تشکیل ہو جو کہ ان تمام ایشوز کا جائزہ لے کہ کہاں آئین کی غلط طریقے سے تشریح یا ری رائٹنگ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ ایک کے بعد ایک کرائسس میں گزرتے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاشا صاحب کہ جو اعتراض اٹھایا ہے جیسے اطہر من اللہ نے, جیسے منصور علی شاہ نے, وہ درست ہے, اس بات کو بھی دیکھا جانا چاہیے؟ بالکل. بات یہ ہے کہ آپ نے میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ خوش نہیں تھے تحلیل کرنے پہ, اور یہ بھی باتیں آتی رہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ابھی تک جو ہے وہ ابھی وقت نہیں ہے, ابھی تحلیل مت کریں. اور بادل ناخواستہ انہوں نے ایڈوائس بھیجی گورنر کو. یہ ساری باتیں ہیں, اور اب تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجنے کے بعد جو رزلٹ اب آنے شروع ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب ان کو پی ٹی آئی کا صدر بھی بنایا جا رہا ہے, اور یہ باقی سارے معاملات, سیٹوں کی تقسیم جو ہے وہ پہلے طے کر دی گئی. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہا ہے کہ ول آف دی پیپل کے خلاف یہ بات ہے. ول آف دی پیپل یہ تھی کہ انہوں نے اس اسمبلی کو 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, لیکن عمران خان صاحب
جائز مطالبہ تھا یا ناجائز تھا میں اس میں نہیں پڑھتا، لیکن ایک مطالبہ نہ مانے جانے کی صورت میں انہوں نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑوا دی، اور آج جو ہے وہ ایک ملک پورا جو ہے ایک بحرانی کیفیت میں کا شکار ہو چکا ہے۔